ہندوستان اور پاکستان دو قومی نظریے کے تحت یہ ملک بنا ہوا ہے کس نے؟ انگلستان، برطانیہ نے۔ وہ اسلامی فوج کے سربراہ ہمارے جناب راحیل شریف صاحب سٹینڈ لینا چاہیے، امریکہ سے بات کریں کہ جناب دو قومی نظریے کے تحت ملک بنایا نا، دو کر دے۔ ایک انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل۔ آپ کو پتا ہے امریکہ کے پاس کیا پاور ہے؟ آپ سوچ نہیں سکتے۔ چار لوگ کہہ دیں جی یہ ایک بات ہے، جنگ بند کرو، امریکہ کہتے ہیں نہیں ہو جنگ بند۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو بہت بڑا صوبہ مل گیا ہے، ایکسپیرینس کوئی نہیں، پہلے کبھی کوئی منسٹر وغیرہ نہیں۔ نمبر 3 باڈی لینگویج سخت، وزارت اعلیٰ میں 10 دن 15 دن گزرے تو پاپا جی کی بھی نہ مانے، چچا کی بھی نہ مانے۔ السلام علیکم ویور، کرنٹین کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، بدلتی عالمی صورتحال، بدلتی پاکستانی سیاسی صورتحال، بدلتی معاشی میدان کی صورتحال، بدلتی کھیلوں کی صورتحال، ان سب موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، معروف پامسٹ ہیں، اسٹریٹجسٹ ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، ماہر علم نجوم ہیں، ستاروں کے احوال بھی جانتے ہیں۔ ایم اے شہزاد خان صاحب موجود ہیں، آج ان سے جانتے ہیں کہ پی ایس ایل میں کون بازی جیتے گا، کیا شہنشاہ افریدی واپس دوبارہ پلٹ کے وار کر سکتے ہیں، یا پھر مریم نواز کوئی ایسا وار کرے گی کہ عمران کی تمام چالیں ناکام ہوں گی، کیا کوئی او ایس ای کردار ایسا ادا کرے گی کہ فلسطین اور یمن کے جو ایشوز ہیں وہ سولو ہوں گے، یا پھر اسی طرح امریکہ طاقتور رہے گا، اسی طرح بابر اعظم کی حکمرانی رہے گی، اور اسی طرح پاکستان میں خفیہ والوں کی حکمرانی رہے گی۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے کھیل کے میدان سے شروع کرتے ہیں۔ کیا بابر اعظم اس دفعہ ٹرافی اٹھائے گا یا شہنشاہ افریدی واپس پلٹ کے وار کرے گا؟ شاہین شاہ افریدی 92 میں میں نے ورلڈ ٹرانسمیشن کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ باؤ جی آ رہے ہیں پاکستان، اور جو قپلے کیا ہے اس کو تو آپ نے اڈیالہ یونیورسٹی بند کیا ہوا ہے، تو باؤ جی کے آنے سے ہم سیمی فائنل بھی ہار جائیں گے ورلڈ کپ میں، وہی ہوا۔ اچھا، اب آ گئی ماشاءاللہ ہماری بہن محترمہ مریم نواز صاحبہ، پنجاب کی وزیر اعلیٰ۔ لاہور سے گیا، پھر تخت لاہور کی لڑائی ہوتی ہے، اور میں نے پھر ابھی 92 کی ٹرانسمیشن میں کہا تھا شاہین شاہ افریدی میں لاہوریاں، تو لاہوریاں آ کے کہہ رہے ہیں کہ سونے لاہور نہیں جتیا، اور 5 ہار گیا۔ لوگ کہیں ہاں جی لاہوریاں کی ہو، میں کہا میں پاکستانی۔ تو جناب مریم نواز صاحبہ ہماری بہن کے ہوتے آپ تخت لاہور بھی آپ نے ہرا دیا، کیا نام ہے، شاہین شاہ کپتان۔ حالانکہ میں نے خود پریڈکشن کی تھی 92 میں 92 کی ٹرانسمیشن میں کہا تھا ورلڈ کپ میں کہ شاہین شاہ جو ہے اگلا یہ کپتان ہوگا پاکستان ٹیم میں، اور میں نے کسی ایک میں اس میں کپتان بنا دیا۔ اب میں پیشن کو یہ دے رہا ہوں کہ شاہین شاہ سونیا ہون ساڑی پاکستان ٹیم دا کپتان نہیں ہوئے گا، بابر اعظم ہوئے گا۔ یعنی کہ بابر واپس کم بیک کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح تھوڑے سے عالمی صورتحال کو دیکھیں تو کیا واپس کوئی مسلمان بھی کم بیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، خاص طور پہ یمن اور فلسطین کے حوالے سے۔ بات اچھا سوال ہے آپ کا، بہت بڑا۔ سب سے پہلے میں ایک بات بتاؤں گا کہ ہندوستان اور پاکستان تو بنا ہی نہیں تھا، ایک ہندوستان تھا۔ دو قومی نظریے کے تحت یہ ملک بنا، پاکستان بنا ہوا ہے کس نے؟ انگلستان، برطانیہ نے، ٹھیک ہے۔ 2 قومی نظریے، ظاہر ہے ادھر ہندو ہیں مسلم سے، ایک بات۔ دوسری چیز، فلسطین اور اسرائیل، ادھر بھی 2 قومی نظریہ کر دو نا، ایک طرف مسلم ایک طرف یہودی ہیں، اور کون کرے؟ سب سے پہلے تو انگلستان ہی کرے نا، برطانیہ ہے بیچ میں، چارلس صاحب آئے، رشی سناک آئے۔ نمبر 2، ہمارے دنیا کے جتنے بھی مسلمان کنٹریز ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا وہ اسلامی فوج کے سربراہ ہمارے جناب راحیل شریف صاحب، اور ان کے گھر میں 2 نشانے حیدر ہیں، پتہ ہے جی؟ ایک میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، میں ان کا بڑا دیوانہ ہوں، میجر شبیر شریف، اور ایک میجر شریف نشان حیدر، بہت بڑا دیوانہ ہوں ان کا۔ الحمدللہ ہم نے شہادت جام نوش کی ہیں۔ ایک تو اس طرف اب راحیل شریف صاحب کو سٹینڈ لینا چاہیے، تمام جتنے مسلمز کنٹریز ہیں ان کو بٹھائیں اور کہیں کہ جناب کیا کریں۔ دوسرا، جتنے بھی دنیا میں مسلمان کنٹریز ہیں ان کے بادشاہ، وزیر اعظم، ان کے فوج کے سربراہ صدور بیٹھیں، ایک گول میز کانفرنس کریں اپنی،
اور پھر بات کریں انگلستان سے, امریکہ سے بات کریں کہ جناب 2 قومی نظریے کے تحت ملک بنائے نا, 2 کر دیں. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. ایک بات, کوئی بھی مرتا ہے کسی بھی رنگ نسل مذہب سے ہو, یار ہے تو انسان نا, تو 2 قومی نظریے کا یہاں پہ ہونا چاہیے. نسل کشی ہو رہی ہے, آپ کو پتہ 30,000 سے زیادہ تو شہید ہو گئے, کتنے ہزار ملبے کے نیچے ہوں گے. ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کم سے کم 1,00,000 2 لاکھ معذور ہو گئے ہوں گے, جس کی آنکھ نہیں, کسی کا کان نہیں, کسی کی ٹانگ نہیں, کسی کا بازو نہیں. کیا ہوا ہوگا؟ ہم عوام نے کچھ نہیں کرنا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بول سکتے ہیں. یہ تمام دنیا کی مسلمان کنٹریز اور جو چاہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو وہ بھی بیٹھے, ایک پاور بن جاؤ گے. اب امریکہ تو ویٹو کر جاتا ہے. اب برطانیہ اور امریکہ نے دوبارہ یمن پہ حملہ جو ہے, آپ کو پتا ہے امریکہ کے پاس کیا پاور ہے؟ آپ سوچ نہیں سکتے. ویٹو میں کتنے ممالک ہیں بتائیں؟ ویٹو میں 5 کنٹری, 5 ممالک ہیں. 4 لوگ کہتے ہیں جی یہ ایک بات ہے جنگ بند کرو, امریکہ کہتے ہیں نہیں ہوگی جنگ بند. کیوں؟ امریکہ ویٹو ممالک میں اسی وقت رکن بنا تھا, اس نے کہا تھا ایک شرط پہ بنوں گا. وہ شرط کیا تھی؟ انہوں نے کہا اگر میں کسی چیز کو ویٹو کر دوں گا آپ کو سب کو سرنڈر ہونا پڑے گا. تو بھائی اب انگلستان کو چاہیے امریکہ کو منوائے. ہم سب انسان ہیں, امریکہ والے بھی انسان ہیں, وہ بھی عیسائیت میں ہیں, یہ یہودی جو ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں, مسلمان قرآن پاک میں. یار ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں. 4 کتابیں, 3 اتری, 4تھی جو تھی کتاب ہماری قرآن مجید فرقان الحمید, ہم یہی دیکھ لیں کہ اہل کتاب ہے. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. بھائی عیسائیت حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلتی ہے, ہم ان کو بھی مانتے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ اب کوشش یہ کی جائے کہ ہندوازم سے نکلو, کہ 2 بت پرست ہوتے ہیں یا آتش پرست ہوتے ہیں, ان سے نکلو. ہم تو سارے اللہ کو ماننے والے ہیں. سکھ ہیں بیچ میں, سکھ بھی تو وحدانیت والے ہیں, وہ بھی آواز اٹھاتے ہیں, بلکہ وہ بھی مورتی پوجا والے نہیں ہیں. جی اچھا, کیا دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو بہت بڑا صوبہ مل گیا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے, اور اس کی آبادی میں 10 کروڑ سے زیادہ ہے. جی, اور بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہماری بہن ہے, ان کی خواہش ظاہر تھی تو وہ بنی ہے وزیر اعلیٰ. پاپا جی آئے, بہو جی بنا گئے, خود قربانی دے دی. صدارت کی بھی کہہ لیں, وزارت عظمیٰ تو خیر انہیں بننا ہی نہیں تھا. تو خیر وہ آ تو گئی ہیں, لیکن بڑا ٹف اپوزیشن انہیں ملے گا. this is نمبر 1. نمبر 2, ایکسپیرینس کوئی نہیں ان کے پاس, پہلے کبھی کوئی منسٹر وغیرہ نہیں بنی. نمبر 3, ذرا باڈی لینگویج سخت ہے. نمبر 4, ذرا سخت ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے وزارت اعلیٰ میں 10 دن 15 دن گزرے تو پاپا جی کی بھی نہ مانے, چچا کی بھی نہ مانے. وہ تو جب جلسے کرتی تھی تو انہوں نے پاپا سے کہہ دیا جی میرے ساتھ محنت کسی نے نہیں کی. تو وہ تھوڑے فرنٹ فٹ پہ آئیں گی, لیکن فرنٹ فٹ پہ یہ ہے کہ ان کا مائنڈ جو کرے گا نا وہی کریں گے. تو جس کی وجہ سے وہ پنجاب کے معاملات نوجوانوں کے حوالے سے یا غریبوں کے حوالے سے پورا نہیں کر پائیں گی, تو یہاں پہ پھٹا ہو جائے گا. اب پھٹا کس کا ہوگا؟ پھٹا عوام نے کیا کرنا ہے؟ عوام تو ہوتی چھتر کھانے والی. اپوزیشن تو ٹف ٹائم دے گی, جو نیکڈ آئیز والے ہیں وہ ہٹا دیں گے. کیا کہا؟ نیکڈ آئیز والے جو ہیں وہ ہٹا دیں گے. انہوں نے ملک کو دیکھنا ہے, انہوں نے کہنا کہ ہم نے ملک چلانا کسی طریقے سے, ٹھیک ہے, تو وہ ہٹا دیں گے. اچھا, کیا دیکھتے ہیں کہ مرکز کے اندر پیپلز پارٹی نے نہ تو کاٹی, کیا آگے جا کے حکومت کا حصہ بنے گی, وفاقی وزارتیں لے گی یا؟ سیاڑی ہے, لیکن جتنی وہ شارٹ کھیلتے تھے فرنٹ فٹ پہ آگے سیاست کی, یونیورسٹی سیاست, صدارت تو لے لی, 5 سال تو وہ رہیں گے. اب یہاں پہ وزارت عظمیٰ چاہے چلی جائے دوبارہ بنے, وہ تو بیٹھے رہیں گے نا. مسئلہ ہے کہ گھر میں 2 سیاسی پارٹیاں ہوں گی, ایک ٹیٹرا پی, ایک ٹرپل پی ہے. ٹرپل پی کے مالک ہیں بلاول بھٹو, ٹیٹرا پی کے مالک ہیں آصف زرداری صاحب. الیکشن لڑ لیتے ہیں وہ تیر سے, ٹیٹرا پی سے, گو کے تلوار ہے بلاول بھٹو کی. 3 بھی, یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں دیکھ رہا, یہ بھی ہماری وکلا ٹیم نہیں دیکھ رہی ہے, کیا معاملہ ہے, اس طرف بھی جائے. لیکن وہاں پہ 2 سیاسی جماعتیں تھیں, ان کو ایک کی ہوئی تھی, لیکن وہ ثابت ہو جائیں گی 2 الگ ہیں, کیونکہ
بلاول بھٹو اپنا فیوچر دیکھیں گے, انہوں نے نوجوان کے لیے قیادت کے لیے چلنا ہے. یہ مروسی سیاست میں وہ پرانے دوستوں کو مل لے, بیلے کھا لی, ادا تسی کھوا دسی, یہ اس طرح کی وہ چلاتے ہیں معاملے کو. وہ ظاہر ہے وہ بھی زیرک سیاستدان ہے, یہ زرداری صاحب, انہوں نے صدارت تو لے لی, کوئی مسئلہ نہیں, چلو ہو گیا. اب بلاول بھٹو کہاں گیا, وہ بھی تو 1/12 کا ہے. بہت اگر انہوں نے لے لیا نا ایک کام, تھوڑی سی گرج چمک نظر آئے گی تو ہو سکتا ہے یہ وزیر خارجہ ہو جائے, کیونکہ پہلے بھی وزیر خارجہ تھے, ان کے نانا بھی پہلے وزیر خارجہ تھے, اس کے بعد یہ وزیر اعظم نہیں بنے تو وزارت خارجہ میں اور ایکسپیرینس لے کے دنیا سے ریلیشن مضبوط کریں گے. یہاں میری سمجھ آتی ہے, باقی شاید وزارتیں نہ لیں, لی تو وزارت خارجہ لے جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, کیا وہ سڑکوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں یا اقتدار کے ایوانوں میں دیکھ رہے دیکھو جی وہ آؤٹ ہو گئے, آؤٹ ہو بولڈ ہو گئے, لیکن ریویو ہو رہا ہے, چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نو ایسے کر دیا گے. اب یہ ریویو پہ بات گئی ہوئی ہے, اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے. اب آپ کو پتا ہے کہ جو ریویو ہوتا ہے اس میں بھی بےایمانی ہو جاتی ہے. اب انڈیا میں جتنے ریویو ہے, بول ادھر آ رہا ہے, آؤٹ ادھر, انہوں نے دکھا ادھر سے رہے, تو ریویو میں کوئی ان کو چانس دے دیا جائے, کوئی ایسی بات کر دی جائے جس میں یہ سنی اتحاد کونسل اور یہ بیٹھ کے کوئی گیم میں آ جائے. لیکن ابھی وہ ریویو میں ہے, ریویو امپائر نے انگلی کھڑی کر دی ایسے کر کے آؤٹ, ٹھیک ہے, انہوں نے کر دیا ایسے ریویو. اب اس میں اسکرین میں کیا آتا ہے, کیونکہ اوپر ساری بیٹھے ہوئے نیکڈ آئز والوں نے دیکھنا ہے ہر بول کو یار, پھر سوچنا بھی ہے, سارا کچھ کرنا ہے. تو اس کے بعد ابھی سمجھ لو وہ ریویو میں چل رہے ہیں, مکمل آؤٹ نہیں ہوئے.